أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس رکوع سے الحمدللہ دوسری پاری کی ابتدا ہے. سورہ بقرہ کی یہ 17واں رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 147 تک ہے. گزشتہ رکوعات کی ترتیب میں کچھ عدم تطبیق واقعہ ہوئی ہے. یہ کچھ عربی نسخوں کی وجہ سے کہ ان میں رکوعات نہیں تھے تو اس لیے کچھ تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، اس لیے ان کو درست تصور کر لیا جائے اور درست کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں یہود اور عیسائیوں اور مشرکین کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے جو انہوں نے تحویل قبلہ یعنی تبدیل قبلہ کے بعد مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیا. کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں ہجرت سے 16 یا 17 مہینے بعد تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا کہ وہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، تو ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بھئی ان لوگوں کو تو اپنے قبلے کے متعلق یقینی طور پہ علم نہیں ہے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا کہ مسلمانوں نے یہ سب کچھ محض تردد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق کیا کہ پہلے اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف نماز کرنے کا تھا اور اب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ نماز میں رخ بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف کیا جائے. اور دوسری جو اہم ترین اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ایک امتحان پوشیدہ رکھی تھی وہ ان نووارد مسلمانوں کی بھی تھی کہ جو اس سے پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اب بیت اللہ کی طرف ان کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آیا یہ سارے لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں یا لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے تھے صحابہ کرام، انہوں نے تو اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے نمازوں میں ہی اپنے رخ تبدیل کر دیے اور بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف نمازوں میں اپنے چہروں کو انہوں نے پھیر دیا. یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور گزشتہ تمام انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور اہل کتاب کے دلجوئی کے لیے بیت المقدس کو کچھ عرصے تک کے لیے قبلہ قرار دیا تھا. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان سے اور بہت ساری فضیلتیں چھین لی افضل امت ہونے کا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھئی اب آپ اپنے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے سیقول السفہاء، اب کہیں گے یہ نادان من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے کانوا علیہا جس پہ وہ تھے. یعنی اب یہ بیوقوف اور نادان لوگ یہ پروپیگنڈا کریں گے. لیکن آپ نے اس کے جواب میں قول اللہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. اب اللہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. یہدی من یشاء، وہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. وکذالک، اور ایسے ہی جعلناکم، ہم نے کیا تم کو امتا وسطا،
ایک معتدل امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم رہو لوگوں پر گواہ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ امتن وسطن، معتدل یعنی اہل کتاب جو انتہائیوں میں چلے گئے ہیں اور بالکل انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیا ہے، اور یہی سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ اللہ کا کوئی مقرب بن ہی نہیں سکتا، اور اعمال سے ان کے معمولاتی زندگی خالی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل معتدل، اعتدال اور انصاف پر اگر کوئی امت ہے تو وہ یہی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں کیا وہ قبلہ کنت علیہا جس پہ آپ پہلے تھے، الا مگر اس لیے لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من یتبع الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے پیغمبر کی، ممن ان لوگوں میں سے ینقلب علی عقبیہ کہ جو پھر جائیں گے اپنے الٹے پاؤں، یعنی جو اسلام کو ترک کر دیں گے، کہ کون پیغمبر کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات بہت باری ہوئی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے ہدى اللہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا، کہ جن لوگوں کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تھا ان کے لیے تحویل قبلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع تھے اور اللہ کے رسول کے پیروکار تھے۔ لیکن جو لوگ کمزور ایمان کے تھے یا جو لوگ منافقین تھے وہ بڑے تردد کے اندر پڑے رہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ جو آیات کا حصہ ہے یہ اصل میں جواب ہے ایک سوال کا، کہ کچھ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، تحویل قبلہ سے پہلے جن مسلمانوں نے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور تحویل قبلہ کے تک وہ زندہ نہیں رہے بلکہ فوت ہو گئے، تو کیا ان کے نمازیں ضائع ہو گئی یا اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہوگا اور اللہ ان کو اجر دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں لیضیع ایمانکم کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یعنی تمہارے اعمال کو اکارت کر دیں۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ کعبہ کو بنائیں اور اللہ حکم نازل فرمائیں، اس لیے کہ یہی قبلہ تھا حضرت ابراہیم کا اور دیگر انبیاء کرام کا، تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش اور کیفیت کو بیان فرماتا ہے کہ قد نرا، یقیناً ہم نے دیکھا، تقلب وجہ کا، آپ کا بار بار اٹھنا چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، کہ بھئی کب اللہ کا حکم نازل ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس ہم پھر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس سے تو راضی ہو۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهِكَ، پس وجہ کا، پس پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، یعنی اب اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیر دو اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کے طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب ملی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس لیے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے نشانات میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ پر اللہ تبدیل قبلے کا حکم نازل فرمائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ دیں ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لِكُلِّ آیَةٍ، سب طرح کی نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کے پیرو نہیں بنیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروکار بن سکتے ہیں ان کے قبلے کے۔ وہ لوگ آپ کے قبلے کے پیروکار تو حسد اور بغض اور مخالفت کی وجہ سے نہیں بن سکتے اور نہ بننا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے قبلے کے پیروکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہیں بن سکتے، کہ آپ سے یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہوئے ان کے خواہشات پہ چل کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہلے والے حکم کو ترک کر دیں گے اور ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے۔
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہیں ہے ان میں سے ایک دوسروں کے قبلے کے پیروکار، اس لیے کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں میں سے بھی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ان میں بھی اختلاف تھا، بعض تو عین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعض صخرہ کی طرف یعنی اس پتھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو بیت المقدس کے کونے میں تھا، اور وہ صرف اس پتھر کو قبلہ سمجھتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ چلے ان کی خواہشات پر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کی کہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ بڑے بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ان کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جس طرح اپنے بیٹے کے پہچاننے میں والد سے غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آسمانی کتابوں کے روشنی میں یہ بات واضح ہے ان پر، اور وہ جان چکے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ اس سچ کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ سب کچھ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، اس لیے کہ آپ آخری رسول ہونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ پر اللہ تبدیلی اور تحویل قبلے کا حکم نازل فرمائے گا۔ لہذا ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہیں مسلمان اس تردد میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی اللہ اگر ایک ہی جگہ کو قبلہ قرار دے دیتا تو کفار کو پروپیگنڈے کرنے کا موقع نہ ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ آخر میں جب ہم آپ کو پیغمبری عطا فرمائیں گے تو آپ کو ہم بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے، سو وہ ہم دے چکے، اس بارے آپ شک نہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ کی یہ 58واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 153 تک کے آیاتوں پر یہ رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں بھی گزشتہ رکوع کا ہی ایک خلاصہ ہے، اور وہ خلاصہ ہے تبدیل قبلے کا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا تو مشرکین اور اہل کتاب نے بڑے پیمانے پہ بڑے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور پروپیگنڈا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی شدت اور تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو تبدیل قبلہ کے حکم پر کاربند رہنے کی تاکید فرمائی کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں تم جہاں بھی ہو اپنا رخ نماز کے دوران بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کرنی ہے، اور ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا۔ یہ لوگ جو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف نماز کے دوران رخ کرنے کا کہتے ہیں، تو مقصد صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو اگر بندہ شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، تو کسی کے لیے قبلہ شمال میں بنے گا، کسی کے لیے جنوب میں بنے گا، کسی کے لیے مشرق میں بنے گا، اور کسی کے لیے مغرب میں بنے گا، لیکن ہر ایک نے ہر طرف سے رخ بہرحال کعبۃ اللہ کی طرف ہی کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ان بحثوں میں نہ الجھا کرو کہ بھئی ہر حال میں رخ اس طرف کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی طرف کا تعین نہیں ہے، یعنی مشرق کا یا مغرب کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ
مشرق کی طرف آئے یا مغرب کی طرف آئے یا شمال کی طرف آئے یا جنوب کی طرف آئے. اللہ کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. یعنی مشرق والوں کے لیے ایک جانب ہے، مغرب والوں کے لیے وہ دوسرا جانب پڑتا ہے، شمال والوں کے لیے وہ اور جانب پڑتا ہے، جنوب والوں کے لیے وہ ایک اور جانب پڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھو. اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے کر آئے گا تم سبوں کو اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. ومن حیث خرجت، اب اللہ مقرر تاکید فرماتا ہے، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہک، بس آپ پھیر دیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اما اس سے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پس پھیر دو اپنے چہروں کو اسی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجت کوئی دلیل، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہے، وہ تو پروپگنڈا کرتے رہیں گے. لیکن فلا تخشوہم، تم ان کے کوئی خوف نہ رکھو، ان سے کوئی خشیت نہ رکھو، بخشونی اور مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تم پر اپنا فضل مکمل کر دوں. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم سیدھا راستہ پالو. یعنی اللہ کے نعمتوں کی تکمیل کا یہ ایک حصہ ہے، جہاں اللہ نے اپنا آخری رسول بھیجا اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، یہ اللہ کے انعامات ہیں. وہاں اللہ کے من جملہ انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس اصلی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ اللہ کا انعام ہے. کما جیسا کہ ارسلنا فیکم، ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول، جو تم میں سے کسی کا تایازاد ہے، کسی کا خالازاد ہے، کسی کا ماموزاد ہے، اور کسی کا کوئی رشتہ ان کے ساتھ پڑتا ہے خون کا، کسی کا کوئی رشتہ پڑتا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے بھیجا تمہارے اندر، یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ وہ تمہارے آگے ہمارے آیاتوں کی تلاوت کریں. ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کریں، یعنی تمہارے روزمرہ کے معمولات میں جو شرکیات، جو بدعات، جو رسومات اور جو خواہشات نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں، ان سبوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دو اور جھنجھٹوں سے خود کو پاک کر دو. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تاکہ وہ تم کو تعلیم دے کتاب کی اور دانائی کی، یعنی بامقصد اور فائدے کے امور تمہیں بتائیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تاکہ وہ تمہیں سکھائیں وہ جو تم جانتے نہ تھے. اب اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، سو تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، میرا احسان مانو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کا جو اصل محل ہے وہ تو قلب ہے، اور جہاں زبان سے ذکر کرنے کا ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ اس لیے کہ زبان اصل میں دل کا ترجمان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکثر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ذکر سے مراد احادیث میں آتا ہے تفسیر قرطبی میں کہ اللہ کے حلال اور حرام احکامات کی تعمیل کرنی ہے، اور اس سے مراد اللہ کے تسبیح اور ذکر بھی ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ بجائے اس کے کہ غیبت میں مصروف رہیں، بجائے اس کے کہ فضول گنگناتے رہیں، اس کے بجائے اللہ کا ذکر کریں. اور وہ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسلمان 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہنا چاہیے. اس لیے کہ بندہ جب زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا، اور اس کو کرنا چاہیے کہ جس اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں وہ اللہ مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندے کو یہ احساس ہو تو یقیناً وہ بندہ پھر جرائم سے بچتا ہے، پھر کرائم سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی طور پہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 164 تک. ان آیاتوں پہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 19واں شامل ہے. گزشتہ 2 رکوعات میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے متعلق احکامات نازل فرمائے اور اس پر اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے جو شدید مخالفت سامنے آئی اور اس مخالفت سے مسلمانوں کو جو رنج، دکھ اور تکلیف پہنچی، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان تکلیفوں، دکھوں، رنج اور غم پر صبر کرنے اور نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے مدد حاصل کرنے کے تلقین فرماتا ہے. چنانچہ شاعر باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، استعینوا مدد لو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا اور نہ کہو لمن اس کو یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، اموات کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر سے دنیا سے رحلت کرنے والا ہر انسان برزخی زندگی میں زندہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد. نیک کو اس کے نیکیوں کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے برزخی زندگی ہی سے، اور اس کو آخرت کے خوشحال زندگی کے نوید سنائی جاتی ہے، اور وہ پرسکون برزخی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے برزخی زندگی کا تمام دورانیہ اس کے لیے اتنا معمولی دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کو اتنا کم سمجھتا ہے جس طرح کے 2 نمازوں کے درمیان وقفے کا دورانیہ ہوتا ہے. جائے کہ وہ دورانیہ ہزاروں سالوں پر محیط کیوں نہ ہو. اور ساتھ ہی فرشتے اس کو اس کے اخروی زندگی کے خوشحال حالت کے نوید سناتے رہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نافرمان ہیں ان کا روح بھی زندہ ہوتا ہے، اور برزخی زندگی میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دنیا سے رحلت کرنے والا ہر انسان برزخ میں زندہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں رہنے والے زندہ انسان ان کی زندگی کو محسوس کر سکے، معلوم کر سکے، اس لیے کہ وہ ایک علیحدہ جہان ہے اور دنیا ایک علیحدہ جہان ہے. بالکل اسی طرح جس طرح شکم مادر میں بچہ زندہ ہوتا ہے لیکن وہ دنیا میں زندہ رہنے والوں کی زندگی کو معلوم نہیں کر سکتا اور نہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے اور یہاں کے حالات کیسے ہوں گے، حالانکہ زندہ وہ بھی ہے، زندہ یہ بھی ہے. اسی طرح سے دنیا میں رہنے والے جو زندہ انسان ہیں
ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے اور وضاحت ہی ہے کہ ان کو برزخی زندگی گزارنے والوں کی زندگی کے متعلق معلوم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے. لیکن ان زندوں میں یا برزخی زندگی پانے والوں میں جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو کر کے دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عام مردہ نہ کہو، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ خوف محسوس کرتا ہے. لیکن ان کی زندگی ایسی ہے جو برزخی زندگی ہے کہ اس زندگی کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہی شہید کی دنیاوی زندگی میں بتقاض بشریت کی ہوئے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما لیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ اپنے عمل سے یہ ثابت اور یہ دلیل لے کر کے کھڑا ہوگا کہ پروردگار میں تیرے راہ میں قربان ہو چکا ہوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، حالانکہ ہے وہ دنیاوی لحاظ سے مردہ ہے اور برزخی لحاظ سے وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی یا ان کی موت برزخ کا وہ اعلیٰ درجے کی موت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ اور افرادی نقصان کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھل فروٹ کے نقصان کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ دنیا میں مسلمانوں کو بھوک، ڈر، خوف، نقصان، اور یہ نقصان مالی بھی ہو سکتی ہے، جانی بھی ہو سکتی ہے، یہ مسلمانوں پر بطور امتحان کے اللہ کی طرف سے آئیں گے. اور جو ان امتحان کی گھڑیوں میں صابر اور شاکر رہا، اللہ کے حکموں کے پابند رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. اب یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ملکیت ہیں اور بے شک ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف دہ خبر کے موقع پہ ان الفاظ اور ان جملوں کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، چاہے وہ تکلیف دہ خبر کسی کے فوتگی کا ہو یا کسی نقصان دوسرے نقصان کا، کہ اس کے بدلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی ہے وہ لوگ کہ ان پہ عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ راہیاب ہے کہ جو مشکلوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جزا اور فضا نہیں کرتے، جس طرح کے بعض نادان لوگ کسی رشتہ دار کی وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرح طرح گلے کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم سے یہ لے لیا، ہم تو برباد ہو گئے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو آیاتیں ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل مشرکین مکہ نے ایک بت رکھا تھا، اور اسی طریقے سے مروہ پہاڑی کے اوپر بھی ایک بت رکھا تھا، اور یہ لوگ صفا پہاڑ پر جا کر اس بت کا سلام کرتے، پھر وہاں سے دوڑ لگاتے، مروہ پہ جاتے، اس بت کو سلام کرتے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مسلمانوں نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کو، تو انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ دوڑ اس لیے لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کے سلام کے غرض سے دوڑ لگاتے تھے. یہ ہمارا جو عمل ہے کہیں خدا نہ خواستہ یہ ان لوگوں کے پیروی کی صورت تو نہیں ہے، حالانکہ بت وغیرہ تو ختم کر دیے گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے کے موقع پہ دوڑنا ہے اور یہ جو سعی کرنی ہے، یہ حقیقت میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کی سنت ہے، اور ان لوگوں نے اس سنت کے اندر یہ بگاڑ پیدا کر دی کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر بت لگا دیے اور انہوں نے بت کے سلام کرنا شروع کر دیے. حالانکہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والدہ محترمہ کو مکہ میں چھوڑا
اور خود وہاں سے شام تشریف لے آئے، اور جب ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کی والدہ دوڑ لگا رہی تھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا۔ اللہ کو ان کا یہ دوڑ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاعر اللہ میں شمار کیا، یعنی مسلمانوں کے جو نشانات ہے پہچاننے کے، یہ اس میں اللہ نے شمار کر دیا۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو بھی بیت اللہ کا حج کریں، اوے تمہارا یا عمرہ کریں، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، یہ کہ ان دونوں کے درمیان طواف کریں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی زیادہ بھلائیاں کرے گا، تو فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ بڑا قدردان جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس کو، انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات صاف احکامات میں سے، والہدی اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کی کہ ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے وہ لوگوں کے لیے کتاب کے اندر۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی ہے وہ لوگ کہ ان پہ اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ کیونکہ تورات اور انجیل میں واضح احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کے متعلق، اور ان نشانات کو اہل کتاب پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان واضح احکامات کو چھپایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے واضح احکامات کو اظہار کے موقع پہ چھپاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور تفسیر قرطبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجان من النار، کہ جو شخص دین کی کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ کے ایک حکم کے متعلق معلوم ہو، اور پھر اس حکم کے متعلق اگر کوئی دریافت کرنے والا اس سے دریافت کر لے، تو اس کو اللہ کا وہ حکم چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر دیا، یعنی اب مسلمان ہو گئے، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور حق کو بیان کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پہ میں رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان لوگوں کا انجام یہ ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی ہے وہ لوگ کہ ان پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ لعنت کے معنی ہیں اللہ کا قہر و غضب شامل حال ہونا، اور اللہ کے رحمتوں اور اللہ کے نمازیوں کا دور ہونا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ لعنت کے معنی ہے کسی کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمتوں سے مایوس قرار دے دینا، اور ہمیشہ کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کے رحمتوں سے مایوس ہو سکتا ہے یا کسی کو مایوس قرار دیا جا سکتا ہے، تو وہ وہی انسان ہیں کہ جن کی پوری دنیاوی زندگی اللہ کے نافرمانیوں میں گزری ہو اور اس کا موت بھی اسی حال میں آیا ہو۔ خالدین فیہا، وہ لوگ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا مسلمان کو ہر حال میں اس ایک ہی اللہ رحمان اور رحیم کے بندگی اور اسی رحمان اور رحیم اللہ کے حکموں کے پیروی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسی میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت اور مدد کا شامل حال ہونا اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر معاملے میں ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگنے اور ایک ہی اللہ کو پکارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ بقرہ کی یہ 20واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 165 سے آیت نمبر 167 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں بھی گزشتہ رکوع کا ہی اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تم سبوں کا معبود وہ ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کو سن کر مشرکین جنہوں نے کئی معبود اور کئی خدا بنائے رکھے تھے، وہ تعجب کرنے لگے کہ کیا یہ سارا کائنات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ کیا ایک ہی خدا کا کارنامہ ہے؟ اور کیا ایک خدا یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، اور پھر اس کائنات کا نظام کیا ایک خدا چلا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں چند ایسے نمونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کو ہر صاحب علم اور بے علم شخص جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہے، کیا میرے سوا کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیے رکھا ہے کہ ان کے پیدا کرنے میں میں شراکت دار ہوں، یا ان بڑے بڑے قدرت کے نمونوں میں فلاں فلاں چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، یا وہ میرے حکم سے چل رہے ہیں یا میرے حکم سے جی رہے ہیں؟ یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ میں اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، تو پھر وہی ایک اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدلتے بدلتے رہنے میں، والفلک التی، اور وہ کشتیاں یا وہ بحری جہاز، تجری فی البحر، جو چلتے ہیں دریا میں، بما، ایسے چیزوں کے ساتھ، ینفع الناس، جو لوگوں کے کام کے ہیں، یعنی لوگوں کے نفع کا سامان لے کے چلتے ہیں۔ وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، من السماء، آسمان کی طرف سے، من ماء، پانی میں سے، فاحیا به الارض، پس زندہ کر دیا اس کو زمین، اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس زمین میں، من کل دابۃ، سب قسم کے جانوروں کو، وتصریف الریاح،
اور ہواؤں کو عدل بدل کر کے چلانے میں، والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو تابع حکم ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، کہ عقل و شعور رکھنے والے انسان ان چیزوں پہ غور کریں کہ آخر یہ ہوائیں کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی شمال سے جنوب اور کبھی جنوب سے شمال کی طرف چلاتا کون ہے؟ اور آخر ان بادلوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اس میں پانی کس کے حکم سے بھرا گیا ہے؟ اور یہ جو سمندروں اور دریاؤں کے اوپر ٹنوں مال لے کر کے بحری جہاز اس کے پیچھے اوپر چلتے ہیں لیکن وہ ڈوبتے نہیں، ان سمندری جہازوں کے ان تختیوں میں جن سے وہ بنائے گئے ہیں یا ان دھاتوں میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے کہ وہ ڈوبے نہ؟ حالانکہ اگر سمندر یا دریا کے اوپر یا پانی کے اوپر ایک معمولی ثقل رکھنے والی چیز رکھ دی جائے تو وہ فوری طور پہ اس کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن ٹنوں سامان لے کر کے بحری جہاز اس کے اوپر چلتا ہے اور وہ اس کے اندر ڈوبتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آسمان پہ بندہ غور کر لیں کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے تخلیق میں عقل مندوں کے لیے میرے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ، وہ جو بنائے رکھتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اندادن، اوروں کو شریک، یحبونہم، کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر ہے اللہ کے محبت میں، یعنی ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر معلوم کر لے وہ لوگ جو بے انصاف ہے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدائی میں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا ہے، اگر وہ لوگ معلوم کریں اذ يرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی قیامت کے دن، ان القوۃ للہ جمیعا، تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی تمام تر قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو جب قیامت کے دن کے وقوع کو اور قیامت کے دن کے حساب اور کتاب کو اور سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ اگر یہ لوگ دیکھ لیں تو پھر اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یقیناً سب سے بڑی طاقت والی ذات تو اللہ ہی کی تھی، اور ہم نے اوروں کو سب سے بڑا طاقتور سمجھ کر کے ان سے ہم نے اپنی امیدیں وابستہ کیے رکھی کہ ہم ان سے مدد مانگیں گے، ہم ان کی پوجا پاٹ کریں گے یا ان کی عبادت کریں گے اور یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ تو بھئی ہم غلطی پہ تھے، یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اور سب سے طاقتور ذات وہ تو اللہ ہی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو آنے والے آیاتوں میں ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے جن کو اپنا معبود بنائے رکھا اور معبود سمجھ رکھا، قیامت کے دن ان معبودوں کو جب وہ دیکھیں گے کہ وہ ان عبادت کرنے والوں سے برات کا اعلان کر لیں گے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہم سے مدد مانگو، تم ہمیں پکارو یا تم ہماری عبادت کرو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب ان سے برات کے اعلان ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کاش اگر دنیا میں ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو دنیا میں ہم ان سے بھی ایسے ہی برات کا اعلان کر لیں جس طرح اس مشکل گھڑی میں انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا، اور کسی طرح یہ ہمارے کام نہ آ سکے۔ لیکن یہ افسوس صرف افسوس ہی رہے گا، اس لیے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو دنیا میں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب برات کا اعلان کر لیں گے وہ جن کے پیروی کی گئی تھی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی جن کی پیروی کی گئی وہ برات کا اعلان کر لیں گے ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی کہ بھئی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم یہ سارے کام کیا کرو،
ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان سارے علاقے منقطع ہو جائیں گے، سارے